شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، بہتر جاننے والا ہے۔ جب تاریخ خاموش تھی تو سچ بولنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب عقل حیران تھی تو یقین بن کر معجزات ظاہر ہوئے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے ہاتھ میں کنکریاں آئیں تو تسبیح کرنے لگیں، جن کی انگلیوں کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور جن کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بن کر قیامت تک زندہ ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا ذکر کریں گے جو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ افسانہ نہیں، نہ مبالغہ، صرف حق، صرف سچ۔ بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ سب سے عظیم، سب سے دائمی اور سب سے زندہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس نے عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کو عاجز کر دیا۔ قرآن نے خود اعلان کیا، اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ، جی چاہے جن و انس اور دنیا کے سارے مخلوق کو اپنے ساتھ ملا لے۔ 1400 سال گزر گئے، کوئی نہ لا سکا۔ قرآن نے ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں دی۔ فرعون کے لاش کے محفوظ رہنے کی خبر، روم کے شکست کے بعد فتح کی پیش گوئی، سب پوری ہوئی۔ یہ معجزہ صرف سنا نہیں جاتا، یہ معجزہ پڑھا، سمجھا اور جیا جاتا ہے۔ مکہ کے کفار نے مطالبہ کیا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہاں تک کہ ہرا پہاڑ درمیان میں نظر آنے لگا۔ یہ واقعہ قرآن شریف میں محفوظ ہے۔ یہ معجزہ صرف دیکھنے والوں تک محدود نہیں رہا بلکہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، کہا یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ اس کے جواب میں کچھ بھلے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ جادو ہے تو جو لوگ اس ملک سے باہر ہیں، اس شہر سے باہر ہیں، اس محفل سے باہر ہیں، ان سے پوچھا جائے کیا ان لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے جو ہیرا پہاڑ کے درمیان میں نظر آ رہا ہے۔ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھا گیا، لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں، ہم نے یہ حیران کرنے والا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہندوستان میں ایک راجا نے یہی منظر دیکھا اور وہ
فکر اور سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے بڑے بڑے ودوان پنڈتوں کو بلایا اور نجومیوں کو بلایا۔ سب لوگوں نے خود یہ واقعہ دیکھا تھا، کوئی بھی راجا کو مطمئن نہ کر سکا۔ کچھ دنوں کے بعد عرب سے کچھ سوداگر تجارت کی غرض سے ہندوستان گئے۔ ان لوگوں کی زبانی راجا کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں عرب میں مکہ میں ایک پیغمبر آئے ہیں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں کے مشرکین نے ان سے نشانی مانگی تو یہ انہوں نے نشانی پیش کی۔ یہ سن کر راجا کے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھی، یہ پیغمبر سچا ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ملک عرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر میں صحابہ کرام کو پانی کی شدید قلت پیش آئی۔ وضو بنانے کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ تھوڑی سی پانی کچھ بوند برتن کے پیندے میں تھا، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن میں رکھا اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ یہ معجزہ اس بات کی دلیل تھی کہ قدرت کے حکم سے نبی کے ہاتھ میں معجزات بولتے ہیں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ لشکر میں آگے کے دستے میں تھے اور یہ لشکر پیاس کی پریشانی جھیل رہا تھا۔ پینے کا پانی بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ یہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے کہ راہ میں ایک عورت ملی جو 2 مشکیزوں میں پانی بھر کر اونٹ پر لاد کر لیے چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے پانی کا پتہ پوچھا۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ پھر اس عورت سے پوچھا کہ تم جو پانی لے کر آ رہی ہو یہاں سے کتنی دوری پر ہے؟ تو اس نے بتایا لگ بھگ 24 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے رسول اللہ کے پاس چلو۔ اس عورت نے سوال کیا کہ یہ رسول اللہ کون ہے؟ پھر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی بات بتائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم مشکیزہ اتارو، اور اس مشکیزے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھولا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے چھوا۔ یہ 40 لوگ تھے جنہوں نے جی بھر کر پانی پیا اور جتنے برتن ان کے پاس تھے سب بھر لیے، اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور روٹی کے کچھ ٹکڑے جمع کیے اور اس عورت کو دے دیے اور کہا
یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ اور سنو، تمہارا پانی کم نہیں ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی ہے، ہمارے پانی کا اہتمام کیا ہے۔ وہ عورت حیرت زدہ رہ گئی۔ اسی جذبے کے ساتھ اپنے قبیلے میں آئی اور اس نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا کہ میں ایک عظیم جادوگر کے پاس سے آئی ہوں، جو ان کے دوست، ان کے رفیق انہیں پیغمبر کہتے ہیں۔ اسی معجزہ کی برکت سے وہ عورت اور اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ معجزات نبوی بے شمار ہیں۔ پھر ہم ملیں گے نئے ایمان افروز واقعات کے ساتھ۔